السلام علیکم دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو عائشہ اور حارث کی کہانی سنائیں گے۔ چاندنی رات تھی، آسمان پر بے شمار تارے جگمگا رہے تھے اور ٹھنڈی ہوا درختوں کے پتوں کو آہستہ آہستہ ہلا رہی تھی۔ شہر کی بھیڑ بھاڑ سے دور دریا کے کنارے ایک لڑکا خاموشی سے بیٹھا پانی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا نام حارث تھا۔ وہ اکثر یہاں آ کر اپنے دل کی الجھنیں بھولنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس وقت اس نے قریب سے کسی کے ہنسنے کی آواز سنی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ایک لڑکی اپنے ہاتھوں میں جوتے پکڑے پانی کے کنارے چل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ حارث کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، نہ جانے کیوں اس کی نظریں اس لڑکی پر رک سی گئی۔ اچانک لڑکی کا پاؤں پھسلا اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ حارث نے فوراً آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سنبھل کے، حارث نے دھیمی آواز میں کہا۔ لڑکی نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ شکریہ، ورنہ آج میں سیدھا دریا میں گر جاتی۔ ویسے رات کے اس وقت یہاں اکیلے گھومنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ لڑکی ہلکا سا ہنسی۔ ہر خوبصورت چیز تھوڑی خطرناک تو ہوتی ہے۔ حارث اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ میں حارث ہوں۔ لڑکی اور میں عائشہ۔ یہ ان کی پہلی ملاقات تھی، مگر دونوں کو محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ اس کے بعد ان کی ملاقاتیں اکثر ہونے لگی، کبھی دریا کے کنارے، کبھی چھوٹے سے کیفے میں، کبھی لمبی فون کالز میں۔ آہستہ آہستہ دونوں ایک دوسرے کی عادت بنتے گئے۔ عائشہ بہت زندہ دل تھی۔ وہ ہر چھوٹی بات پر ہنس دیتی، جبکہ حارث زیادہ خاموش رہتا تھا۔ مگر عائشہ کی موجودگی اس کی خاموش زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھرنے لگی۔ ایک دن عائشہ نے اچانک پوچھا، حارث، اگر میں ایک دن اچانک تمہاری زندگی سے چلی جاؤں تو؟ حارث نے فوراً جواب دیا، تو میں پوری دنیا چھوڑ دوں گا، تمہیں نہیں۔ عائشہ خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی نمی اتر آئی۔ کبھی کبھی انسان چاہ کر بھی ساتھ نہیں رہ پاتا۔ حارث اس کی بات نہ سمجھ سکا، مگر اس نے زیادہ سوال نہیں کیے۔ پھر ایک دن عائشہ اچانک غائب ہو گئی۔ نہ فون، نہ میسج، نہ کوئی خبر۔ حارث پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈتا رہا۔ ہر اس جگہ گیا جہاں وہ دونوں ساتھ گئے، مگر عائشہ کہیں نہیں ملی۔ کئی دن بعد حارث کو ایک خط ملا۔ حارث، میں تم سے دور نہیں جانا چاہتی تھی، مگر مجبور تھی۔ میرے گھر والے میری شادی کہیں اور کر رہے ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی، مگر سب بیکار تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم مجھے ٹوٹتا ہوا دیکھو۔ حارث کے ہاتھ کانپنے لگے۔ خط کے آخر میں لکھا گیا تھا، اگر اگلی زندگی ہوئی تو میں صرف تمہاری بننا چاہوں گی۔ اس رات حارث دوبارہ دریا کنارے بیٹھا تھا۔ وہی چاند، وہی ٹھنڈی ہوا، وہی خاموشی، مگر اس بار اس کے ساتھ عائشہ نہیں تھی، صرف اس کی یاد تھی اور آنکھوں میں خاموش آنسو۔ اگر ویڈیو لائک